الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ آپ جتنے احباب ہیں، جو بھی ہیں سرکار کے چاہنے والے ہیں، تو آپ جتنی آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت ہر سال میلاد پاک کے اس مہینے میں ربیع المنور ربیع الاول میں میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 روزہ جلسے منعقد کرتی ہے۔ آج بھی زین فنکشن ہال کے روبرو یہ کل ہند مرکزی مجلس اجتماعات کے 12 روزہ جلسوں کا چھٹا جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ میں اور آپ سرکار کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ غلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ہر سال تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصہ ہوا اس مقام پر جناب عثمان بن محمد فہد قریشی صاحب یہ جلسہ منعقد کرتے ہیں، اور الحمدللہ 25 سال سے زیادہ عرصے سے
یہاں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محرم کا جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ ہمارے عثمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، کہ وہ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور ہر سال پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں اور ہم کو سننے سنانے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ ایسے جلسے منعقد کرنا خوش نصیبوں کی بات ہے۔ ہر کوئی ایسے جلسے منعقد نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے وہ ان جلسوں کو منعقد کر کے خوش بھی ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ کا یہ کرم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی جو دی ہے وہ ایک مقصد میں ہوئی کہ میں نے رسول پاک کی مدحت میں کے لیے، میں نے رسول پاک کی تعریف کے لیے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے، میں نے رسول پاک کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ جلسے کو منعقد بھی کیا، یہ جلسے میں شریک بھی ہوا، خود بھی منعقد کیا، لوگوں کو جلسے میں دعوت دیا، تو آنے والے بھی خوش نصیب ہیں، بیٹھنے والے بھی خوش نصیب ہیں، جلسہ کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں، جلسے میں نعت پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں، جلسے میں خطاب کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سن لو ذرا کانا کھول کے، ہم دنیا کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آدھے سے اعلیٰ بنیں۔ ایک زمین ہے تو وہ گھر بنا لیں، گھر ہے تو دوسرا گھر بنا لیں، ایک کار ہے تو دوسری کار خرید لیں، اگر بینک بیلنس ہے 1 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو جائے، 1 کروڑ ہے تو 10 کروڑ ہو جائے۔ اور جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جلسے میں شریک ہونا؟ کیا ہم کاروبار چھوڑ دینا؟ کیا ہم بیوی بچوں کو چھوڑ دینا؟ میرے سے پوچھتا ہوں کہ چھوڑ دینا، بلکہ جلسے کے لیے جان دے دینا۔ میرے سے پوچھا تو میں یہ بولتا ہوں، مگر اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں تجھے، قرآن پاک پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے دل میں جائزہ لو اپنے۔ تم کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ تم قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں؟ قرآن ملا تو یہ رسول پاک کا صدقہ ہے، نماز ملی یہ رسول پاک کا صدقہ ہے، ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ رسول پاک کا صدقہ ہے۔ یہ قرآن بھی آیا ہے تو رسول پاک کی تعریف کے لیے آیا ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کچھ اور کام نہیں ہے، میرا کام یہی ہے کہ میں اپنے حبیب کی تعریف کروں۔ اور تم امتی ہو گئے، میلاد پاک کی ضرورت کیا ہے؟ یہ روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی غریب کو دینا تھا تو میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ غریب کو مدد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے مجھے اس کا جواب دے۔ بیمار کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معذور کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بیماروں کی بھی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کی بھی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی بھی مدد کرتے ہیں تو رسول پاک کے حکم پہ کرتے ہیں۔ نہ ہم یتیم کی مدد کرتے، نہ غریب کی مدد کرتے، نہ ہم کسی بیمار کی مدد کرتے اگر سرکار کا حکم نہ ہوتا۔ سرکار یہ نہ فرماتے کہ اگر ان کی مدد کریں گے تو اللہ تمہیں آخرت میں سرخری عطا فرمائے گا، تو ہم کبھی ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی بیماروں کی جو مدد کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ جلسے میں آؤ، مولانا باقر علی صاحب کی تقریر سنو۔ جب دماغ کے پرزے صحیح ہوں گے اور تم کو ایمان نصیب ہوگا، جب سمجھ میں آئے گا
کہ غریب کی مدد کی اہمیت نہیں ہے، میلاد شریف کے مہینے میں رسول کی ولادت کا جشن منانا غریبوں کی مدد، معذوروں کی مدد اور بے سہاروں کی مدد سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بے سہارا کا سہارا بن کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ ہم کو کیا پڑی کوئی بیمار ہے مر جائے، ہم کو کیا پڑی کوئی معذور ہے مر جائے، ہم کو کیا پڑی کوئی غریب ہے مر جائے، ہم کو کسی کی فکر نہیں ہے، ہم کو فکر ہے تو غلامی مصطفیٰ کی فکر ہے۔ ہم جو بھی کہا کرتے ہیں سرکار کے حکم پہ کہتے ہیں۔ سرکار نے کہا یتیموں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ سرکار کی میلاد نہ منائیں، کیونکہ سرکار کی میلاد اللہ نے منائی ہے، پیغمبروں نے منائی ہے، صحابہ نے منائی ہے، سارے انسانوں نے منائی ہے۔ انبیاء آئے ہیں تو سرکار کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب دماغ کے کچھ پرزے چھئی ہوئے، بلٹ ڈرے گے، کہے گا بلٹ رہے، کہاں کا بلٹ؟ آؤ میرے سے بات کرو، کون سے عالم صاحب آتے، کون سے مفتی صاحب آتے، کون سے مرشد صاحب آتے، کون سے مشائخ صاحب آتے، بات کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آقا کے کہنے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو نماز کی کیا دلچسپی؟ آقا کے کہنے سے روزہ رہ رہے ہیں، ہم کو روزے سے کیا دلچسپی؟ آقا کے رہنے سے ہم حج کر رہے ہیں، ہم کو حج کی کیا دلچسپی؟ ہمارے کو سب ملا ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ تم ہم کو شریعت آ کے مت سکھاؤ، تم ہم کو آ کے سنتیں مت سکھاؤ، تم آ کے ہم کو غریبوں کی مدد کرنے کا نہ سکھاؤ۔ ہم وہ ہیں میلاد بھی مناتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مگر میلاد کو روکتے نہیں غریبوں کا عنوان لے کر، میلاد کو روکتے نہیں بلڈ بینک کے عنوان لے کر، میلاد کو روکتے نہیں کہ معذوروں کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں روکتے کہ نماز کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں روکتے روزے کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں روکتے حج کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں رکھتے تقوی کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں رکھتے علم کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں رکھتے قرآن کا عنوان لے کر، میلاد کو نہیں رکھتے اپنی تحقیق کو لے کر۔ ساری عقل و تحقیق رسول پاک کے قدموں پہ قربان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ نہیں تو میرے پاس کھول کے قرآن اللہ تو صاف اور واضح کر رہا ہے، یہ لوگ دنیا کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ یہ جو رسول پاک کے دامن کو چھوڑنے والے ہیں، یہ جو دنیا کے لالچی ہیں، یہ دنیا میں پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں جمع بندی میں لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے کاروبار میں منافق ہے، صبح سے شام تک ان کے ذہنوں پہ دنیا چھائی بھی ہے کہ آج 1 لاکھ ہے تو کل 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ ہے تو 10 کروڑ ہو جائے۔ یہ جو 99 کا چکر ہے، اللہ قرآن میں واضح انداز میں کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ ابھی مولانا نے جس آیت کا حوالہ دیا نا، اس کے 2-3 آیت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ ابھی مولانا نے سورہ بقرہ کے 89 آیت کا حوالہ دیا اور بڑی اچھی بات بتائی، لیکن آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی کیونکہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر دنیا چھائی ہوئی ہے، آپ بولے دنیا مل گئی تو بس۔ تو اللہ کہہ رہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے، دنیا کے پجاری ہو گئے ہیں، پیسوں کی چکر میں یہ میلاد النبی کہیں کو پیسہ بھیج گیا تو اچھا ہے، یہ یا رسول اللہ کہیں کو بولنا، وہابیوں سے پیسہ مل گیا تو اچھا ہے، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنا،
تاکہ راضیاں خوش ہو جائے، دنیا مل گئی تو اچھا ہے، حضرت امیر معاویہ کو برا بولنا تاکہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسہ مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو سونا چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو زمین و جائیداد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو پیسے کے لیے مر رہے ہیں، رات دن پیسے کے لیے جگ رہے ہیں، اور ایک رات رسول کے لیے نہیں جگ رہے ہیں، تھوڑی نیند رسول کے نہیں چھوڑ رہے ہیں، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، پیسے کی خاطر مر رہے ہیں، اور غلاظت میں ہاتھ ڈالے وہ تو ڈال رہے ہیں پیسے کی خاطر۔ یہ غلاظت میں جو مبتلا ہے نا، یہ دنیا کی غلاظت میں، یہ لوگوں نے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیا ہے، دنیا کو آخرت کے بجائے خرید لیا ہے، تو ان کا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے عذاب میں کمی نہیں کروں گا، ان کے عذاب میں کمی نہیں کروں گا۔ سنو لو اللہ کا فرمان، اللہ کو مانتے تو سنو، چھوڑو دنیا کا خیال، چھوڑ فکر دنیا کو، دنیا کے چکر میں ہے، دکان پہ صبح 6 بجے سے رات کے 12 بجے تک بیٹھتا، لیکن جلسے میں آؤ تو مر جاتا۔ میں تو بول رہا ہوں مرے ہوئے چھے تم، دنیا کی چکر میں ہے۔ میلاد کا مہینہ آیا، گھر گھر روشنی ہونی چاہیے، گھر گھر جھنڈے ہونے چاہیے، گھر گھر یا رسول اللہ کے نعرے ہونے چاہیے، گھروں میں درود پاک کے دسترخوان بچھنے چاہیے، سرکار کی فاتحہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ارے تھوڑی دیر اور دکان میں بیٹھا تو پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے۔ یہ جو 99 کا چکر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کو، آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ یہ لعنتی ہیں جو دنیا کے اوپر مر رہے ہیں، یہ لعنتی ہے جو دنیا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کو چھوڑے اور آخرت کے اوپر توجہ دے، جو آخرت پہ توجہ دیتا ہے اسی کا بھلا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں پڑا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے عذاب میں کمی نہیں کروں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یہ سنیجے، توجہ ہے آپ کی میری طرف، پوری توجہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے، یا زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، ایک بار سنو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح بندے، رسول پاک کے صحیح غلام بننا ہے تو اس آیت پہ غور کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پھنسے رہو گے اور آخرت کے بدلے دنیا کو خریدو گے، دنیا میں مال و متاع میں پھنسے رہو گے تو میں تمہارے عذاب میں کمی نہیں کروں گا، نہ صرف کمی نہیں کروں گا بلکہ تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس لیے کرونا آ گیا، ساری دنیا کو ہلا دیا، ہلایا کہ نہیں ہلایا؟ ہاں، ساری دنیا چکر میں ہے کرونا کی۔ یہ اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو میلاد کا جشن مناتے ہیں، جو میلاد کی جھنڈی لگاتے ہیں، جو میلاد کی فاتحہ کرتے ہیں، کیونکہ جو غلام رسول ہوتا ہے اللہ اس پر اپنا نظر کرم کرتا ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کرونا کا علاج تلاش کرو۔ کرونا کا علاج، اگر کرونا کو بھگانا ہے تو رسول پاک کا دامن پکڑو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تمہیں اللہ کو کیسے منانا ہے، رسول پاک بتائیں گے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، رسول پاک بتائیں گے نماز کیسی پڑھنا ہے، رسول پاک بتائیں گے روزہ کیسا رہنا ہے، رسول پاک بتائیں گے آخرت کا تصور کیسے جمانا ہے، رسول پاک بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے اکڑ کے پھر رہے خالی، نہ علماء کی عزت ہے، نہ قرآن کی عزت ہے، نہ حدیث کی عزت ہے،
کیا بولے تو ہمارے عقل میں نہیں آتی. تمہاری عقل کتنی، تم کتنے. ساری عقلوں کو، سارے علم کو رسول پاک کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں تو ایمان آتا ہے. ورنہ رسول پاک کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. پھر بھی ہم خوش نصیب ہیں کہ ورثے میں ہمیں ایمان ملا ہے. ہم خوش نصیب ہیں ورثے میں ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہمیں رسول اللہ کی پہچان ملی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ بغیر دیکھے ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات مانتے ہیں، رسول کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین کا صدقہ ہے. یہ سلسلہ ہے میاں، ورنہ کتنے لوگ ہیں. اس لیے جو یا رسول اللہ کہتا ہے، جو یا غوث کہتا ہے، جو یا خواجہ کہتا ہے، کرونا اس کو چھوتا بھی نہیں. میرے پاس کئی مثالیں ہیں. یہ اکڑ تکبر چھوڑو، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. سرکار کا عرفان بڑا مشکل ہے. لعنتی دنیا میں مت پھنس جاؤ. سرکار کی محبت میں دنیا کو چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑو، تمام جائیداد کو چھوڑو، رسول کی محبت کو دل میں بسا لو. پھر دیکھو کوئی آفت آ نہیں سکتی، کوئی بلا ستا نہیں سکتی. سرکار کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہے وہ یہاں بھی خوش رہے گا، وہاں بھی خوش رہے گا. جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا موقع آتا ہے لوگوں کو بڑی کھجلی ہوتی ہے. یہ روشنی کئی کو، یہ جھنڈے کئی کو. حالانکہ ہزاروں سال سے اس کے دلائل علماء اکرام دیتے آ رہے ہیں، مگر آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے میلاد شریف کے جلسے میں حاضر ہے. ورنہ سرکار کو پہچاننا مشکل ہے. سرکار کو نہ عقل سے پہچان سکتے، نہ علم سے پہچان سکتے. سرکار کو پہچاننے کے لیے عشق کی ضرورت ہے. ورنہ ابو جہل کو عرب والے ابو الحکم کہتے تھے. ابو جہل آپ بول رہے ہیں. ابو جہل تو اتنا حکمت والا، ایسا حکیم، ایسے عقل والا تھا، سارا عرب ابو جہل کو ابو الحکم کہتا تھا. معلوم ہے یہ بات؟ پڑھیں گے تو نا، ایسے جلسوں میں آئیں گے نا اکڑ کے، اے مول صاحب کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، تم کیا بولتے، یہ بولو. تم کون جی، کس کھیت کے مولی، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے بڑے بڑے علماء کے سامنے؟ ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا. پورا عرب اس سے مشورے لیتا تھا. ابو الحکم جا کے ابو جہل کیوں بنایا؟ کیونکہ سرکار کو دیکھ کے بھی نہیں پہچانا، اس لیے ابو جہل ہو گیا. ابو الحکم جا کے ابو جہل ہو گیا، دیکھ کر نہیں پہچانا. اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرن میں رہ کر سرکار پر قربان ہو گئے. عرب میں رہ کر سرکار کو دیکھ کر ابو جہل نے پہچانا تو آپ کیا پہچانیں گے؟ اس لیے اگر آپ کو پہچاننا ہے تو پھر علی کی غلامی کرنا پڑے گا، غوث اعظم کی غلامی کرنا پڑے گا، غریب نواز کی غلامی کرنا پڑے گا، امام حسین کی غلامی کرنا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کی غلامی کرنا پڑے گا، حضرت عمر کی غلامی کرنا پڑے گا، حضرت صدیق اکبر کی غلامی کرنا پڑے گا، جس کو سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن ابو بکر وہ ذات ہے کہ میں نے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بے شک آپ اللہ کے آخری نبی ہے. کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی،
سرکار نے کہا میں نبی ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا آپ بے شک نبی ہیں، اس لیے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہے. اور ابو جہل کیوں ہیں؟ اب آپ ابو جہل کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا صدیق اکبر کے راستے پہ؟ بولو کتنے لوگ ہیں ابو جہل کے راستے پہ چلنا چاہنے والے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. تم چلتے؟ ابو جہل کے راستے پہ ہم کو چلنا نہیں ہے. ہم کو چلنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے. ابو جہل دیکھ کر بھی نہیں سمجھا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ تو اپنی دکان دیکھ رہے ہیں، آپ تو اپنی زمین دیکھ رہے ہیں، آپ تو اپنی جائیداد دیکھ رہے ہیں، آپ تو 3 بجے رات کو جا کے دوشے کھا رہے ہیں، آپ تو تھمس اپ پینے والے، آپ تو جو ہے چکن کا اڑ جاتا کی بول کے دعوتوں میں پہلے پوری پلیٹ میں چکن ڈال رہے ہیں. آپ کو کیا سمجھ میں آئیں گی دنیا؟ آپ بول رہے میرے کل ایسی ہے، میں وہ ہوں. آپ کچھ بھی نہیں ہے. ابو جہل وہ تھا، پیسہ بھی تھا اس کے پاس، حکمت بھی تھی، اس کو ابو الحکم کہتے تھے. سرکار کو دیکھا، دل میں دشمنی بڑھ گئی، بتوں سے محبت کرنے لگا. اس لیے بتوں کی محبت نکالیں تو سرکار سمجھ میں آتے ہیں. اب تو بعض بدبخت ایسے ہے کہ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، مشرکانہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں. لعنت ہے ان پر. ہم مشرکانہ جلوسوں کا استقبال نہیں کرتے، ہم تو میلاد کے جلوس کا استقبال کرتے ہیں. کدھر پہنچا رہے ہیں؟ آپ کے ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو توڑا جا رہا ہے. آ جاؤ میلاد کی محفل میں. ہم بتوں کو نہیں مانتے، ہم سرکار دو عالم کی عظمت کو مانتے ہیں. اس لیے تو حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت اللہ نے فرمایا بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. سرکار کی میلاد میں یہ ہوتا ہے. سرکار کیوں آئے؟ سرکار کیا بتانے کے لیے آئے؟ سرکار کیا لینے کے لیے آئے؟ سرکار تمہارے کو تمہارا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں آئے. سرکار تمہیں پیسے والا بنانے کے لیے نہیں آئے. سرکار تمہیں سونا چاندی والا بنانے کے لیے نہیں آئے. سرکار تمہاری دکان کے چلانے کے لیے نہیں آئے. سرکار تمہارے کو زمین خریدنے کے دینے کے لیے نہیں آئے. سرکار تمہاری جائیداد کو اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے. سرکار تمہارے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے نہیں آئے. سرکار آئے ہیں تو بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. نبی خدا ہیں ہمارے محمد. اور آج کل کے اقتدار کے بھوکے، سیاسی خلابازیاں کھانے والے، پیسوں پر مرنے والے، اگر پیسے جو ہے غلاظت میں ہو تو منہ سے اٹھانے والے، ایسے پیسوں کے پجاری مشرکوں کو ہوا دے رہے ہیں، مشرکانہ جلوس کا استقبال کر رہے ہیں. اور بات تو ایسے نابلد ہے، ایسے جاہل ہیں، ایسے کمینے ہیں کہ جو مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں. ہم کو مشرکوں کے پیر نہیں پڑنا ہے، غری نواز کی درگاہ کو چومنا ہے. تم کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ابو جہل کو نہیں آئے تو تم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ اس وجہ سے ابو جہل کو چھوڑو، صدیق اکبر کے راستے پہ آ جاؤ تو بات سمجھ میں آتی. دیکھیے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جرأت کے ساتھ ہمارے سامنے نماز پڑھے اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں. ابو جہل کو جا کے بولنے لگے ابو جہل دیکھو تم اتنے بڑے سردار اور تمہارے سامنے ایسی حرکت ہو رہی ہے اور ایک بچہ اٹھ کر تمہاری خلاف کر رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے اور بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہا ہے. ابو جہل بولا ٹھیک ہے میں یہ پتھر لے جا کے ان کے سر پہ ہی ڈال دیتا ہوں. پتھر اٹھا کے لے گیا.
جیسے پتھر قریب لے گیا پیچھے ہٹنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا بدن میں، کپ کپی آ گئی، پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا ارے تو ایسا کیوں کانپ رہا ہے، ایسا بدن تیرا تھر تھرا کیوں رہا ہے، ایسا پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ تو کہنے لگا ارے کیا کہہ رہے ہو تم، میں جب ان کے قریب جا رہا تھا تو ایسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا بڑا اونٹ اپنے جبڑے پھاڑے ہوئے زبان حال سے کہہ رہا ابو جہل اگر تو ذرا آگے بڑھا تیرے وجود کو میں پورا اندر لے لوں گا، چبا دوں گا تجھے۔ ہیبت کھا گیا ابو جہل، پتھر نہیں ڈال سکا۔ سمجھے ہم وہ سرکار کے ماننے والے ہیں، تم ہم کو کیا ڈرائیں گے؟ پھر ایک مرتبہ پھر اس کو غصہ دلایا لوگوں نے، کہا کہ دیکھو کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سجدے میں ہے اور تم دیکھتے رہ رہے، تم اتنے بڑے خبی، تم کو سارا عرب سردار مانتا ہے، تم ابو الحکم ہے، تم پیسہ جائیداد رکھتے ہیں، اور تمہارے سامنے کا بچہ اعلان کر کے آ کے کعبے میں جہاں تمہارا اقتدار ہے، تمہاری حکومت ہے، وہ آ کے علانیہ سجدہ کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کو غصہ آ گیا، ارے تم غصہ اپنی جگہ رکھ لو، تم ہمارا غصہ نہیں دیکھے ابھی، یہ اقتدار کے بھوکے ابو جہل سے زیادہ تمہارا اقتدار نہیں ہے۔ ابو جہل کی بات سارا عرب مانتا تھا، تمہاری بات تو تمہاری بیوی بھی نہیں مانتی، تم کدھر آ کے ہمارے کو بتا رہے ہیں؟ ابو جہل اپنی طاقت لے کر آیا اور کہا کہ اب تو میں اپنے اس پیر سے ہوئے ان کے سر کو کچلوں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس ارادے سے ابو جہل آگے بڑھتا ہے، آپ توجہ ادھر رکھیے، آپ میرے کو دیکھیے، آپ دنیا میں ہوتے رہتا، آتے جاتے رہتے ہیں۔ ابو جہل بڑے غضبناک ہو کر بڑا اپنا پاور بتانے کے لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میں ابو الحکم ہوں، سارا عرب مجھے مانتا ہے، میرے مشورے پہ چلتا ہے، بڑے اقتدار کے پاور میں اقتدار نہیں رہتا۔ مشرکانہ جلوسوں کا استقبال کریں تو اقتدار رہنے والا نہیں ہے، میلاد کے جلوس کا استقبال کرو، اقتدار نہیں ہے، ہندوستان کی حکومت مل جائے گی۔ سمجھے؟ پتہ بتا رہا ہوں میں تمہارے کو، ہاں دوغلا پنا مت پھیلاؤ، مشرکوں کو خوش مت کرو اور مشرکوں کے پیرا مت پڑو۔ دیکھو سب سے بڑا مشرک جو اسلام کو مٹانے میں اول تھا، کسی جگہ بھی سرکار کی مخالفت کو نہیں چھوڑا، نامی ابو جہل پڑ گیا۔ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ وہ سرکار کو نہیں ماننے سے ابو جہل ہو گیا۔ تو جو سرکار کو نہیں مانتا وہ جاہل نمبر 1 ہے، جو میلاد کو نہیں مانتا وہ جاہل نمبر، جو میلاد کی روشنی نہیں مانتا وہ، جو کھیر پیروں کو نہیں مانتا وہ، جو میلاد کے جلوس پہ تنقید کرتا، جو میلاد کے جلسوں کو تنقید کرتا، سب مل کے بولو کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، جاہل۔ نہ ہم اس کو کا علم دیکھتے ہیں، نہ اس کی تحقیق دیکھتے ہیں، اس کا مرتبہ دیکھتے ہیں، نہ منصب دیکھتے ہیں، نہ اس کا اقتدار دیکھتے ہیں، نہ اس کی قوت دیکھتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی غلامی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھو اتنا بڑا طاقتور ابو جہل، سرکار کو سمجھنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل ہے۔ سرکار کو سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ جو سمجھ گیا وہ میلاد میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، انہیں بولا میرے اقتدار، میرا پیسہ، میری طاقت
اور یہ بچہ ہمارے بتوں کو بلا کے رہا ہے، ہم کو مشرک کہہ رہا ہے، ایسا ہمارے سامنے آ کے بہادری اور جرات کے ساتھ سجدے میں کعبۃ اللہ کے سامنے شان سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل میں غصہ آ گیا، آگے بڑھ کے بولا اب تو میں بتاؤں گا، اب ایسا پیر ماروں گا اور ان کے سر کو کچل دوں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس ارادے سے آگے بڑھا، 2 قدم بڑھنے نہیں پایا، اسی طرح پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ ہمارے مولانا باقر صدیقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ تمام سیاستہ کو ایک مرتبہ نہیں، لوگاں تو بخاری شریف پوری نہیں پڑھتے۔ پہلے کیا کرتے معلوم، اسکول مدرسوں میں بخاری شریف کا ابتدا بول کے ایک پڑھا دیتے، پھر آخری بول کے آخری حدیث پڑھا دیتے، سند۔ اب انہوں کیا بتائیں گے؟ نقلہ مار کے مفتی ہونے والے، نقلہ مار کے عالم ہونے والے تم کو علم کیا بتائیں گے؟ باقر صاحب سے پوچھو، 6 کتابیں حدیث کے کئی مرتبہ پڑھ لیا، یاد بھی نہیں کتنے مرتبہ پڑھا۔ ان سے پوچھو مولانا باقر صدیقی صاحب سے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ نہیں ہے، اور بخاری شریف کو کئی مرتبہ پڑھا، اور آج بھی اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی قادری مدد اللہ علی کے بعد آج بھی بخاری شریف پھر پڑھ رہے ہیں۔ ارے تم تو ایک کتاب پڑھ کے دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے، تم کیا آ کے بات کرتے یارو؟ کارگزائی بات ہم سے تم؟ یہ فیضان ہے بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا، یہ فیضان ہے ان کی خلافت کا، یہ فیضان ہے بیرون ان کے پوتے کا، یہ فیضان ہے عباس علمبردار صدیقی کا، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ ہے، پوچھو آگے حدیث کی کوئی کہتے ہیں، حدیث جانتے نہ کچھ کرتے، مغرب ہوتے ہی شالہ اڑائے، اب کپڑے پہنے، یہاں تھوڑا کھانا کھائے وہاں تھوڑا کھانا کھائے، مشائخ ہو گئے، اور اس کے بعد جا کے رافضیوں سے مل کے بول دیا کہ امیر معاویہ کو کچھ بھی بولو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عالموں کا یہ حال ہے کہ میلاد کے جلوس کے اوپر بولے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، جا کے دارالشفا میں دیکھو کتنی تکلیف ہو رہی، جا کے وہ دیکھو نا، اب گڑھوں کو دیکھو نا، یہاں پہ مفتی صاحب یہ جو گڑھے ہیں پانیاں بھر گئے ہیں، جب فتویٰ دو نا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی نا۔ ہمارے میلاد کے جلوس سے تکلیف ہوتی، میلاد کے جلوس سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ تکلیف دور ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ابو جہل جب آگے بڑھا ویسے ہی پیچھے ہٹنے لگ گیا، اس کے ماننے والے حیرت زدہ ہو گئے، بڑے غضب میں آگے بڑھے تھے، بڑی شان سے آگے بڑھے تھے، بڑی اپنی خود اختیاری سے آگے بڑھے تھے، اقتدار کے نشے میں آگے بڑھے تھے، پھر یہ پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ پوچھا ابو جہل کیا ہوا؟ بولے ہوتا کیا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اتنی بڑی خندق تھی، آگ میری کو لپیٹ میں لے رہی تھی، اگر میں پیچھے نہیں ہٹتا تو آگ میں گر جاتا، جل کے بھسم ہو جاتا۔ یہ طاقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اقتدار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میں مکے کی بات عرض کر رہا ہوں، ابھی مدینے کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ مدینے میں تو سرکار نے ساری دنیا پہ حکومت کر کے بتا دیا۔ اب آپ کس کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں؟ کس کی رہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر میلاد منائیں گے؟ اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی نے علیہ رحمت رضوان پاک کہا، جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا۔ کون ہے جی سرکار؟ پہچانتے؟ وہی پہچان کے لیے یہ میلاد النبی کے جلسے منعقد کرتے ہیں۔ دوستو آپ اور ہم خوش نصیب ہے جو میلاد کے جلسے میں حاضر ہیں، وہ یہی جلسے کل آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہاں آ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ہر جلسے میں شریک ہونے کی کوشش کرو، تھوڑے دن دکان بند کرو، تھوڑے دن کاروبار بند کرو، تھوڑی دیر کے لیے دنیا چھوڑو۔ ارے صحابہ اکرام نے تو اپنی زندگی پوری سرکار پر قربان ہونے میں لگا دی۔
اور ہم آپ کو صرف میلاد مناؤ وہ تو بے چینی ہو رہی ہے. ارے میلاد میں کیا خرچہ ہوتا؟ آپ بہت خرچہ کریں گے تو 1 لاکھ روپے کریں گے. باقی آپ کریں جو 25 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے کیا ہوتا؟ اگر آپ کریں 25 لاکھ روپے ہے 1 لاکھ خرچ ہو نا میلاد میں، وہی 1 لاکھ تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کام آئیں گے. یہ بچے جو روشنی کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. حالانکہ یہ بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، صرف ایک جذبہ رہتا کہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، روشنی کریں گے. تو اللہ ان کے دل کو بھی روشن کر دے گا، ان کے گھر کو بھی روشن کر دے گا، ان کے مستقبل کو بھی روشن کرے گا، ان کی آخرت کو بھی روشن کر دے گا. یہ بچے قابل مبارکباد ہیں. ان بچوں کو بول رہے ہیں یہ بچے آوارہ ہے. تم آوارہ ہے، تم آوارہ. میں بول رہا ہوں ارے ہم نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے آوارہ ہے، تم روزہ رہ کے آوارہ ہے. یہ بچہ آوارہ نہیں ہے، یہ بچہ رسول کا دیوانہ ہے. تم کس کو بول رہے ہیں آوارہ بچے؟ وہ تمہارا پوٹا ہوگا آوارہ جو 3 بجے رات کو دوشے کھا رہا ہے. وہ تمہارا پوٹا ہوگا آوارہ جو جا کے امریکہ میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوگا، یہ لندن میں جا رہا ہوگا، آسٹریلیا میں جا رہا ہوگا. وہ تمہارا پوٹا ہے جو دنیا میں پھنس کے یہ عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ بچہ روشنی کر رہا ہے تو رسول کی محبت میں کر رہا ہے اور رسول کو نور مان کے کر رہا ہے. یہی بات تو مولانا باقر صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ نور ہے سرکار. تمہارے کو کوئی بھی آ کے تمہاری دکان میں، تمہارے مکان میں، تمہارے جو ہے بیٹھک کی جگہ پہ، تمہارے گھروں میں آ کے دیکھیے سرکار نور نہیں ہے، ہماری طرح بشر ہے. تیری طرح بشر ہے سرکار. اللہ بولا تو تو بھی بول رہا. ابھی بتا دیا نا کھول کے. اگر باقر صاحب کی جو ہے تقریر سنے تو کل کے بھی جلسے میں رہیں گے، نہیں تو دنیا میں پڑھو غلاظت پہ جاؤ. اللہ کوئی کرم نہیں کرے گا. اللہ تو بول دیا میں مدد بھی نہیں کرتا. اس لیے پڑے ہوئے سڑتے ہوئے، اور جس کو مدد آتی ہے وہ گاندھی ہاسپٹل بھی جا کے ہمارے جلسے میں رہتے ہیں. ہمارے جناب سردار کامل صاحب، ان سے پوچھو کرونا کیا ہے. تم کو تو چھوا بھی نہیں تو اتنا ڈر رہے تم کرونا کرونا بول کے. مسجدوں کو بند کر دیا تم. یہ تو کرونے سے مقابلہ کر کے یا رسول اللہ کہہ کے اس کو شکست دے کے آگے. اور میلاد کے جلسے میں بھی بیٹھ گئے اور سرکار کی نعت سن کے نوٹوں پہ نوٹا دے رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے سرکار کو پکارنے سے کیا اعزاز حاصل ہوتا ہے. تمہاری جیب سے 10 روپے بھی نہیں نکلتے نعت خاں کو. دیہوں نکو دیہوں دیہوں نکو دیہوں، اٹھو نکو اٹھو، میرا ہیڑا نہیں اٹھ سکتا. ہاں ارے یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، سمجھے. کام آئے گی تو محبت رسول کام آئے گی، غلامی مصطفیٰ کام آئے گی. ورنہ ابو جہل کو اتنے چیزیں ہو گئے تو ابو جہل ایمان لایا. یہ دیکھا نا، آگ آ کے رکاوٹ بن رہی ہے، اونٹ آ کے پچھ رہا ہے، اتنے عظامہ دیکھ رہا، پھر بھی ایمان لایا. ہاں صدیق اکبر تو کچھ بھی نہیں دیکھے ایمان لا لیے. آج ابو الجہل ہے اور صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل ہے. سارے انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر سارے انسانوں میں صحابہ سے بھی بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے. یہی عقیدہ ہے صحیح اہل سنت جماعت کا. یہ عقیدہ رکھیے آپ. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بتایا جاتا ہے، ان کو آج تک نور سمجھ میں نہیں آیا. سرکار نور کیسا ہے نور؟ بولا اندھیرے کو نور سمجھ میں نہیں آتا کہ نور آنے کے بعد اندھیرا خود بخود بھاگ جاتا. اب کیا اندھیرا سمجھے گا؟ بھائی بیٹھ کے ان کا نے بیٹھ کے انہیں ایسا بول رہا تھا مطلب میرے کو نے آگے بھٹی درخواست نہیں دینا. تو گیا کہیں کو ان کے پاس؟ یہ بدعقیدہوں کا نے بیٹھ رہا کہیں کو؟ تو بدعقیدہ کو آنے دیا کہیں کو تو اپنے گھر میں؟ بدعقیدہ اگر تیرا باپ بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا، تیرا چچا بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا، تیرا ماموں بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا، تیرا خالہ بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا، تیری بیوی بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا، تیری ماں بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا، تیری بہن بھی ہے تو ٹھوکر مار دینا. اور سرکار کا چاہنے والا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اپنا بھائی بولنا.
یہ معیار ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اس معیار کو برقرار رکھو. نہیں ہمارے باپ ہے، باپ نہیں ہو پاپ ہے جو سرکار کو نہیں مانتا. بشر بول رہا سرکار کو. تیرے کو نور کیا سمجھ میں آتا؟ ابھی بجلی ہون دو، بے چین ہو کے جلسے میں سے بھاگ جاتا. نہیں وہ لائٹ نہیں تھی، لائٹ نہیں تو کیا ہوا؟ سرکار کا ذکر تو تھا. ابھی پڑھو میاں، قرآن و حدیث پڑھو تو معلوم ہوتا. نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، کمانے کو نکل گئے. تو یہی اس لیے سرکار نے فرمایا پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دو. دینی تعلیم 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم دو، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اپنے بچوں کو مری محبت سکھاؤ. ہم اپنے بچے کو 3 سال میں کانوینٹ میں ڈال دے رہے ہیں. بیٹے آپ جو ہے انجینئر بنو، غلام نکو بنو سرکار کے. آپ ڈاکٹر بنو، آپ ایڈوکیٹ بنو، آپ وکیل بنو، آپ جج بنو، آپ آفیسر بنو، آپ ٹیچر بنو، آپ جو ہے جم میں بنا کے یوں بنو. ارے بیٹے کچھ نہ بن، سرکار کا غلام بن جا. کچھ نہ بن. یہ دور ہوا ہے سرکار کا غلام. بیٹے امریکہ کو جا رہے جاؤ، جلسے میں نکھو جاؤ. وقت خراب ہوتا بیٹے، جلسے میں جاتے کیا بولتے؟ بولے سو بات بولتے. ہاں تو پھر کھائے سو کھانا کھاتے. جلسے میں نہیں جانا، نہیں وہی بولتے، وہی میلاد منانا بولتے. بولے سو بات بولتے، وہی بات بولتے. تو پھر میں بولا تم جو کھانا کھائے صبح میں کھائے، پھر دوپہر میں بھی کھائے، شام میں بھی کھائے سو کھائے نا، کہیں کھائے. اور یہاں سے دعوت رہی تو اتّا پور چلے آتے ڈھونڈ کے کون سا پلر ہے. ایک پلر نہیں ہوتا، پلراں گنتے ہوئے جاتے. یہ پلر ہے، ہاں یہاں پلر. تمہیں پلروں کے حوالے، ہم ہیں حسین کے حوالے. ہاں دعوت ہے تو ٹھنڈی بریانی دکان بن کے 12 بجے رات کو چلے جاتے بن سمر کے. وہاں جب نہیں بولتے میں بہت تھک کے آیا دکان سے، کاروبار سے، میں بہت تھک گیا تھا، میرے کنے بہت لوگ تھے، میں تھک گیا. آپ جل کے نہیں بولتے دعوت ہے، چلنا ہے، دعوت میں جانا ہے، کتنے بھی تھکے نہیں تو وہ رامانی گے انہوں کھانا ہے، ٹھنڈی بریانی ہے. یا سرکار کے جلسے میں آئیں گے تو جنت ملے گی. تو ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈی بریانی کی ضرورت ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہے آج کل کا. اور اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے، اب تمہارے کو عذاب دیا جائے گا، مدد نہیں کی جائے گی. دیکھ لو ماحول یہ ہے کہ نہیں ہے. جلسے میں آنے کو مر جا رہے ہیں. جلسے میں بلا کے پوسٹر لگا کے آؤ جلسے میں جنت کے قریب ہو جاؤ. نہیں، ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو تو ٹھنڈی بریانی چاہیے، ہم کو تو چکن 65 چاہیے. مرا ہوا چکن کاٹ کے لا کے کھلا دے رہے ہیں. بڑے مزے سے کیا اچھا چکن تھا بھائی، واہ واہ مبارک بول رہے ہیں. کہا مبارک وہ ہے جو رسول نظر کرم جس پہ فرما دے، وہ مبارک ہے. کدھر دنیا کے پیچھے لالچی کتے بن کے لگو پھرو، سرکار کی غلامی کرو، ایسے جلسے گھر گھر منعقد کرو، پھر سرکار انعام و اکرام سرفراز فرمائیں گے. سرکار کی اگر سائے میں آ جائیں گے تو دولت مند بن جائیں گے. وہ دور بھی آ گیا نا حضرت عمر فاروق کے دور میں کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلے تو لینے والا نہیں تھا. کس کو دیں گے؟ لینے والا نہیں ہے. سرکار نے سب کو امیر بنا دیا. سرکار پہ بھروسہ کریں گے تو نا، سرکار کی غلامی کریں گے تو اللہ کے وجہ سے. اب یہاں دیکھیں تو ہر ایک کے جیب میں 500 روپے کے نوٹ تو آسانی سے نکل جاتے، اس میں سے 100 روپے میلاد کو نہیں دیتے. کیا ضرورت ہے؟ وہی اگر بولا کہ شراب پیں گے، تو شراب کے لیے پیسے ہے، گٹکے کے لیے پیسے ہے، سگریٹ کے لیے پیسے ہے. ایسا سگریٹ پہ رہے نوجوانہ جیسے بہت بڑا کارنامہ جہاد میں شریک ہو گئے. ہے جو ہے سگریٹ کے اتنے سگریٹ پی رہا، شرم نہیں آتی؟ نہ ماں باپ بول رہے ہیں، نہ دوست احباب بول رہے ہیں. سگریٹ پلانے کے لیے سرکار نہیں آئے، سرکار آئے منہ کو خوشبودار بنانے کے لیے، ذکر خدا بندی کرانے کے لیے آئے.
سمجھے؟ یہ سگریٹ پینا چھوڑو ورنہ سگریٹ کے ویسے ہو جائیں گے، کینسر ہو جائیں گا، پھیپھڑے کمزور ہو جائیں گے آخری عمر میں۔ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو سگریٹ پینے والے ہیں نا، ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اور جو سرکار کی بات سن کے وضو کر کے نماز پڑھے، مرنے کے وقت ان کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ ان کو سگریٹ کی بو میں مر گئے، انہوں غلاظت میں مر گئے۔ یہ سگریٹ پینا، یہ زردے کے پان کھانا، یہ گٹکے کھانا، یہ شراباں مسلمانوں کے گھروں میں آ رہے ہیں۔ سرکار نے شراب کو حرام کہا ہے، اور سرکار نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ شراب چھوڑو، مسجدوں کو آباد کر کے نمازیں ادا کرو۔ یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، یہی میلاد النبی منانا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آگے کچھ لوگ، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، یہ سب نصرانیوں کی سازش ہے، یہ سب انگریزوں کی سازش ہے، یہ سب مغرب پرستی ہے۔ مغرب پرستی چھوڑو، لبرلزم چھوڑو، سوشلزم چھوڑو، کمیونزم چھوڑو، سرکار کے خدموں میں آ جاؤ۔ ہر ازم ملے گا تو سرکار کے خدموں سے ملے گا، اور جنت بھی ملے گی تو سرکار کے خدموں سے ملے گی۔ اگر ان کو مان لو گے تو ان کا ماننا آسان یہی ہے کہ ہم آج کل تو لوگ علماء بھی بھٹک رہے ہیں، اپنے آپ کو مشائخ بولنے والے بھی بھٹک رہے ہیں، تو آپ کدھر جائیں گے؟ تو سیدھی بات ہے، عقائد اہل سنت بات سمجھیے، آئیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے جلسوں میں اور سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ماننا ہے، سرکار پہ کیسی جانثاری کرنا ہے، سرکار پہ کیسے صدقے ہو جانا ہے، سرکار پر ایمان لانا کیسا ہے۔ یہ صحابہ اکرام سے سنو، صحابہ اکرام نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، سرکار کے خدموں میں آ گئے، تو اتنی عزت مل گئی کہ ایک صحابی غوث و خواجہ سے بڑا مرتبہ پا جاتا۔ اس لیے آخرت کی فکر کرو میرے بھائی، آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ سوچو۔ ہمارے پاس نہ عمل رہے، نہ ہمارے پاس نمازیں رہی، نہ ہمارے پاس روزہ رہا، لوگوں کو طاقت ہے تو ڈرا سکتے ہیں، ظلم تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ظالم کو کہیں پناہ نہیں ہے۔ اللہ ظالموں کا انتقام لینے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کسی پر ظلم مت کرو، اگر آپ کے پاس جائیداد ہے تو کسی پر ظلم مت کرو، آپ کے پاس زمین ہے تو پھر کسی پر ظلم مت کرو۔ سرکار ظلم کو مٹا کر انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو۔ سرکار ایسے انصاف پسند ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مقدمہ آیا، اب بول رہے ہیں اسلام کو بدنام کر دیے بعض لوگ، کیونکہ اسلام سے جہاد کے تصور کو ہٹا دیے باطل فرقے۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں جہاد کو نہیں مانتے، اور اہل سنت الجماعت ہے جو جہاد کو مانتا ہے۔ جہاد ہی سے اسلام قائم ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہم چھوڑ دیے، تبلیغ اور جہاد۔ جب سے چھوڑے جہاد اور تبلیغ، ساری دنیا ہمارے کو چمکاری ہے۔ تو اب اتنے چمک گئے، اتنے ڈر گئے کہ مشرکوں کے پیراں پڑنے لگ گئے۔ سرکار اس لیے نہیں آئے، بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو کافور، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ اس لیے مشرکوں کی آپ عزت مت کیجئے، منع ہے مشرکوں کی عزت کرنا، منع ہے مشرکوں کی تعظیم کرنا، منع ہے مشرکوں کے پاس غیر ضروری طور پہ بیٹھنا، اپنے توحید کی بات کرنا جا گئے، جیسا غریب نواز نے کیا ہے۔ مجھے آپ بتا دیجئے اتنے لوگ ہیں غریب نواز کو چاہنے والے، غریب نواز نے ہندوستان میں کمپرومائز کیا؟ بولو نا، کیسے وقت غریب نواز آئے؟ یہاں جگہ جگہ شرکیہ اعمال ہوتے تھے، اور چنا بھی تو ایسے علاقے کو چنا، راجستھان کو، جہاں قدم قدم پر شرکیہ مناظر تھے، چنا تو ایسے علاقے کو چنا۔ کیا کمپرومائز کرے؟ آج ان کام پر ہے، پہلے تو بولے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، اب بولے انسانیت کی بنیاد پر ایک ہے۔ ہم انسانیت کی بنیاد نہیں دیکھتے، ہم کلمے کی بنیاد نہیں دیکھتے، ہم توحید کو دیکھتے ہیں، رسول کی ختم نبوت کو دیکھتے ہیں۔
محبت رسول کو دیکھتے ہیں. حضور غریب نواز عطا رسول خواجہ کل خواجگاں وارث النبی ولی ہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درگاہ کو جائے تو تماشے کے لیے مت جاؤ، تفریح کے لیے مت جاؤ، اللہ کے محبوب سمجھ کے جاؤ، توحید کے پھیلانے والے تبلیغ کرنے والے بڑے مبلغ سمجھ کے جاؤ، سرکار کے عطا سمجھ کے جاؤ، سرکار کا انعام سمجھ کے جاؤ، اور مشرکوں سے مقابلہ کر کے بتاؤ کہ غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں تو اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے. اگر غریب نواز کمپرومائز کرتے تو پھر جے پال جوگی سے مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. جے پال جوگی کیوں قدموں میں آ گیا؟ حالانکہ جے پال جوگی کے پاس ایسی طاقت تھی، ایسی قوت تھی کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا. اور آج اگر ہم ہوتے استغفر اللہ معاذ اللہ تو جا کے مشرکوں کے قریب بیٹھ جاتے. ایسی طاقت ہے. اور کئی ایسے مسلمان ہیں نام نہاد جو مشرکوں کے پاس جا کے اپنے علاج کروا رہے ہیں. استغفر اللہ، لعنتی ہے. ان کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں. سرکار ان ساری چیزوں کو بند کرنے کے لیے آئے اور اللہ کا نعرہ بلند کر کے ہمیں توحید کا درس دینے کے لیے آئے. سر غریب نواز بھی ہندوستان میں اس لیے آئے، اس لیے تو جے پال جوگی سے مقابلہ کیا، اس کی طاقت کو، اس کے جادو کو حرن کیا. وہ تو اونچائی میں چلے گا، فضاؤں میں گم ہو گیا. سرکار نے اپنی جوتیوں کو چھوڑا. ایسے مشرک کو، ایسے باطل پرست کو، اور مشرکانہ بھی وہ طاقت رکھنے والا کہ در و دیوار کو ہلا دے، ایسے جے پال جوگی کو سرکار کے کھڑاوے بس ہو گئے. کھڑاوے مارتے ہوئے لا دیا، شرک کا خاتمہ کر دیا. جے پال جوگی قدموں میں آ کے کہنے لگا جہاں ہماری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کی روحانیت شروع ہوتی ہے. یہ منوایا کہ نہیں منوایا میرے غریب نواز نے؟ بولیے. میرے بھی غریب نواز ہے، آپ کے بھی غریب نواز ہے. اس لیے ہم ان کو غریب نواز کہتے ہیں کیونکہ ہم ایمان سے غریب تھے، ہم توحید سے غریب تھے، ہم رسالت سے غریب تھے. ہمارے پاس نہ رسالت تھی، نہ توحید تھی، نہ ایمان تھا. ہم غریب تھے، ہم تہی دامن تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. غریب نواز نے آ کر ہم غریبوں کو ایمان دیا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو غریب نواز کہتے ہیں. سمجھے؟ ان کو آج تک غریب نواز سمجھ میں نہیں آئے تو سرکار دو عالم کیا سمجھ میں آئیں گے؟ غریب نواز کو اس لیے غریب نواز کہا جاتا ہے، اس لیے ہم ان کے آستانے کو چومتے ہیں، ان کے غلاف کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، ان کی درگاہ پر پھولوں کی بارش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی درگاہ آج بھی جگمگا کے کہہ رہی ہے کہ یہ درگاہ نہیں ہے بلکہ اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کی سرفرازی ہے، اسلام کی بلندی ہے، اسلام کی رفعت ہے. رسول اللہ کی محبت کا جھنڈا درگاہ کی شکل میں لہرا رہا ہے. اس لیے ہم میلاد النبی میں جھنڈیاں لگا کے بتاتے ہیں کہ یہ درگاہیں رسول اللہ کے جھنڈے ہیں اور یہ ولادت کی جھنڈی ہے جو ہمارے محلوں میں لہرائی جا رہی ہے. جب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے، جب سے کہ ہندوستان میں بزرگان دین آئے ہیں، خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی بزرگان دین آئے، لیکن خواجہ غریب نواز نے چپے چپے میں ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا. تو جب سے اسلام آیا ہے ہندوستان میں، اس وقت سے میلاد النبی منائی جا رہی ہے. میلاد کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام کا تعلق میلاد سے ہے. تم جدا نہیں کر سکتے. جو مسلمان نہیں ہوتا وہ میلاد نہیں مناتا، میرا فتویٰ ہے. بات کرنا ہے تو آ جاؤ، کتنا علم ہے دیکھ لیتا ہوں میں. جب سے اسلام آیا ہے ہم فاتحہ دے رہے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے ہم یا غوث کہہ رہے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے ہم یا علی کہہ رہے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے ہم یا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے ہم یا اللہ کہہ رہے ہیں. جب سے ہندوستان